اب ان کو کسی نے گھر بنانے کے لیے پلاٹ دے دیا ہے، کیا میں ان کو پلاٹ پر گھر بنانے کے لیے زکوٰۃ؟ بہرحال آپ زکوٰۃ ان کو دے دیں، وہ جو مرضی آئے کریں، پابند نہ کریں گے اس کام پہ لگاؤ۔ حسد سے ایسے بچا جائے کہ فوراً ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھا جائے۔ میں نے اپنے دوست سے پیسے ادھار لیے، اس کی حرام کی کمائی ہے، میں ان ادھار پیسوں سے گھر بنا سکتا ہوں؟ ہاں بالکل بنا سکتے ہیں۔ آپ نے تو چوری نہیں کی نا، اس نے کی، اس کا گناہ اس پر ہے۔ میری بہن کی طبیعت بہت خراب ہے، اگر گھر میں کوئی مرد نہ ہو تو کیا عورت عورتوں کو نماز پڑھا سکتی ہے؟ ہاں پڑھا سکتی ہے۔ میں نے 15 لاکھ کی زمین خریدی تھی، 6 ماہ بعد 20 لاکھ میں فروخت کر دی، تو اب زکوٰۃ آپ 20 لاکھ کی دیں گے۔ اگر امام قرآن غلط پڑھتا ہو تو ایسے آدمی کو امام نہ بنائیں۔ میں سعودیہ میں رہتا ہوں، میری بیوی نے خلو کر لیا اور دوسری شادی کر لی، میں نے جو کمایا اسے بھیجا، نہ پیسے واپس کر رہی ہے نہ سونا واپس کر رہی ہے۔ بہرحال آپ اس کا نام جو ہے آپ دعویٰ کریں اپنے حقوق کے لیے، صرف رحمان نام نہیں، عبد الرحمن رکھا کریں۔ میں ایک فیکٹری کی مسجد میں امام ہوں، فیکٹری والے کہتے ہیں کہ یہاں درس بھی نہ دیں اور بیان بھی نہ کریں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ میں نے منت مانگی تھی کہ بیٹا پیدا ہوا تو نام محمد رکھوں گی، مگر شوہر نے نہیں رکھنے دیا۔ بہرحال آپ مجبور ہیں، کیا کہ آپ کی نیت تو تھی اللہ جانتے ہیں، لیکن شوہر کے پر گناہ ہے، اس کو پتہ نہیں حضور کے نام سے کیا چڑ ہے۔ میرا بیٹا کچھ عرصے پہلے گم ہو گیا تھا، میں 3 روزے رکھنے کی منت مانی تھی، لیکن وہ منت ابھی پوری نہیں کی، میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے۔ بہرحال وہ تو منت پوری نہ ہوئی نا، تو اس لیے ضروری نہیں ہے۔ عورت کی آواز میں زور سے قرآن پڑھنا یا نعت خوانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اہل حدیث علماء جرابوں پہ مسح کرتے ہیں، بہرحال حنفی مسلک میں اس پہ مسح ہوتا ہے جو چمڑے کا موزہ ہو، جس کے اندر پانی اثر نہ کرے۔ اگر مکے میں رہنے والے سفر کرنے کے لیے شہر سے باہر جائیں، شہر سے باہر نہیں میقات سے باہر جائیں، تو پھر عمرہ کرنا پڑے گا۔ بہرحال والدہ اپنے بیٹے سے اس کی نافرمان اولاد کے لیے صلح و تعلقات کی بحالی چاہتی ہے کہ نافرمان اولاد اپنے والد کے مخالفین کو والد سے زیادہ اہمیت اور احترام دے، یہ ناجائز ہے۔ والد سے زیادہ اہمیت کیوں دیں؟ اس کا حق والد پر ہے۔ آج کل سب کاروبار میں جھوٹ اور سود بہت زیادہ ہے، بہرحال ایسے دونوں چیزوں سے بچنا چاہیے، جھوٹ سے بھی اور سود سے بھی۔ کوئی آدمی سورۃ اخلاص جو ہے روزانہ 700 مرتبہ پڑھ سکتا ہے، 7000 دفعہ پڑھے، اللہ کا قرآن ہے۔ 73 فرقوں میں سے ایک فرقہ جنت میں جائے گا، جس کا فرما دیا کہ ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے راستے پر اور میرے صحابہ کے راستے پہ۔ صحابہ کو گالی دینے والے جو ہیں، گالی دینا تو فسق و فجور ہے، لیکن تکفیر کرتے ہیں تو پھر کافر ہیں۔ تبلیغ والوں کے لوگ بستر اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، کوئی بات نہیں، ان کو مشقت پہ اجر ملے گا، اللہ کے دین کے لیے تکلیفیں تو آتی ہیں۔ میرے والد نے میرے بھانجے کو اپنی زندگی میں دکان ہیبہ کی، ان کی وفات ہو گئی۔ میری بہن نے دکان ان کی وفات کے بعد اپنے بیٹے کے نام کروائی، کیا وہ دکان اب وہ لے سکتی ہیں؟ بچہ بھی جوان، جس کے نام والد نے ہیبہ کیا تھا وہی حقدار ہے۔ میں نفلی طواف کے دوران حتیم میں داخل ہو گیا اور 2 رکعت نفل پڑھی، بعد میں باقی چکر پورے کیے، بالکل طواف نہیں ہوتا، طواف ختم کر کے حتیم میں جائے۔ اگر واجب طواف جو ہیں مغرب کی سنت سے پہلے پڑھے جائیں، نہیں پہلے پڑھے جائیں، کیونکہ وہ واجب ہے۔ اگر کسی دوست نے ہمیں ہدیہ دیا ہے لیکن ہمیں معلوم ہے کہ اس کی کمائی حرام ہے، بہرحال ایسی چیزوں سے بچیں، ورنہ اس سے لے کے کسی غریب کو دے دیں۔ ہم یورپ میں رہتے ہیں اور ایک نائٹ کلب میں کام کرتے ہیں، پر یہ تو کمائی حرام ہے، وہ مسجد میں نہ لگائیں۔ کمر میں درد ہے تو زمزم پی کے دعا کریں۔ ایک آدمی نے اپنی بیوی کے لیے طلاق لکھ کر کسی جگہ رکھ دی اور کسی دوسرے بندے سے کہا کہ میری بیوی کو بتا دو کہ میں نے طلاق لکھ کے رکھ دی ہے۔ عورت نے کاغذ نہ اٹھائے، طلاق ہو گئی، اس نے تو طلاق دے دی ہے نا۔ اگر ہم قرآن پڑھ رہے ہیں یا نماز پڑھ رہے ہیں اور چھینک آ جائے تو الحمدللہ نہیں کہنا۔ مسجد کی بجلی استعمال کر سکتے ہیں، ان کو باقاعدہ بل دیں۔ ایک مدرسے میں کسی نے قالین دیا ہے، بہرحال اس میں آپ کی نماز تو ہو جائے گی نا، اس نے مسجد کو ہدیہ کیا ہے، اگر اس کی حرام کی کمائی ہے تو خود گناہ گار ہے۔ دین اسلام کی باتیں یاد نہیں رہتی، دین والوں کے ساتھ رہا کرو اور دینی کتابوں کا مطالعہ کیا کرو۔ مسجد عائشہ کی عمرے سے طواف زیادہ کرے وہ افضل ہے۔
آب زمزم میں پانی ڈالنا ہوتا ہے تو زمزم میں پانی ڈالے یا پانی میں زمزم، دونوں ایک ہی بات ہے، اور کیا فرق پڑتا ہے، لیکن نہ ڈالے، خالص زمزم دے جس کو دے۔ میں اسپین سے آیا ہوں، مجھے کئی سالوں سے سانس کی تکلیف ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرا نام احمد ہے، میری ماں کے لیے دعا کہ اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ میت کو غسل دیتے وقت کافی لوگ میت کے پاؤں قبلے کی طرف کرتے ہیں، تو ضروری نہیں ہے، لیکن جب جنازہ آتا ہے تو ایسے ہوتا ہے تاکہ اس کو کھڑا کیا جائے تو اس کا رخ کعبے کی طرف ہو۔ ہمارے دو ساتھی سید منور شاہ بیمار، اللہ شفا عطا۔ میں مکے آئی، عمرہ کیا، مدینے چلی گئی، واپسی پہ حیض آ گئے، ختم ہوئے، پھر عمرہ کیا، کوئی دم نہیں ہے۔ عمرہ کر رہے تھے، طواف کرتے چکر بھول گئے، سارا عمرہ کر لیا، احرام بھی ہوتا، کوئی دم نہیں ہے۔ انسان ہے، کوئی ایک آدھا چکر بھول گیا تب بھی۔ ساس اور سسر اپنی بہوؤں کے ساتھ عمرے کے لیے آئے ہیں، تینوں ایک کمرے میں رہ سکتے ہیں، ساس بھی ان کی ماں کے برابر ہے اور سسر بھی باپ کے برابر ہے، رہ سکتے ہیں۔ میں نے احرام کی حالت میں جہاز کے حمام میں گیا، وہاں خوشبو لگا، مجھے پتہ نہیں تھا احرام کی حالت میں خوشبو لگانا ہے یا نہیں۔ بہرحال دم تو نہیں پڑتی، لیکن کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات کر 10-20 ریال۔ تہجد کی نماز جو ہے وہ نفل ہے اور اس کی 8 رکعتیں ہیں، باقی جتنا اللہ توفیق دے، زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میرے بیٹے کو میری سوکن نے مجھ سے لے لیا ہے، وہ اس خیال نہیں رکھتی، میں بہت پریشان ہوں، میں چاہتی ہوں میرا بچہ مجھے واپس مل جائے۔ میرا شوہر بھی اس کا کہنا مانتا ہے، آپ 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کریں، اللہ آپ کی مشکل حل کرے۔ میری شادی کو 10 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہو رہی، میڈیکل کا مسئلہ ہے، بہرحال دوائی فائدہ نہیں دیتی، وظیفہ اس کے لیے یہی ہے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ میں 5 ماہ سے بے روزگار ہوں، استغفار زیادہ پڑھا کرو، شادی کے لیے بھی سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا کیا کرو۔ مانچسٹر میں کچھ دوست بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میں نے طواف کے دوران خانہ کعبہ کو ہاتھ لگایا، بہرحال کوئی حل نہیں، لیکن نہیں لگانا چاہیے۔ میں عمرے کے لیے آیا، ساتھیوں سے بچھڑ گیا، طواف کیا، صفا مروہ نہیں کیا، ہوٹل میں سو گیا، صبح دوبارہ صفا کیا اور رات کو کمبل اوڑھ کے سویا تھا، کچھ صدقہ کر دیں، عمرہ ہو گیا انشاءاللہ۔ بہرحال بریلوی جو کہتے ہیں اللہ ہدایت دے۔ برمنگم کے دوستوں نے سلام کہا ہے، اللہ ان کے سلام قبول کرے، وعلیہم السلام۔ میرے 2 جوان بیٹے، ایک جوان بیٹی اللہ نے واپس لے لیے ہیں، میرے تیسرے بیٹے کو بھی گلے میں تکلیف ہو رہی ہے، عمرے پر آئی ہوں، اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائے، ان کی شفا کے لیے یا شافی یا سلام، یا شافی یا سلام پڑھتی رہیں۔ اگر آج عمرہ کیا ہے تو کتنے دن کے بعد عمرہ کریں؟ ویسے تو روز بھی کر سکتے ہیں، لیکن بہتر ہوتا ہے اتنی دیر صبر کریں کہ کچھ بال نکل آئیں تاکہ آدمی اس طرح پھروا سکے۔ میں مدینے سے واپسی پہ آیا، لیکن نہ عمرہ کیا نہ نیت کی، 4 دن مکے میں گزارے، بعد میں طائف سے احرام باندھ کے عمرہ کر دیا، چلو الحمدللہ اس کے بدلے میں عمرہ ہو گیا۔ میں دبئی میں ہوں، میری کمپنی کا جو کفیل ہے وہ شیعہ ہے، دوست بھی ہے، بہرحال کھانا پینا جائز ہے، لیکن دلی تعلق نہ رکھیں۔ اللہ کی ناراضگی کا اندازہ اسی سے ہوتا ہے کہ آدمی اللہ والے کام نہیں کرتا اور اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ کسی رشتہ دار کو شیعہ مذہب اختیار، زبردستی نہیں، اس کو قائل کریں کہ وہ مان کے اس مذہب کو چھوڑے۔ یہ بہرحال کہ ایک گھر میں 2 عورتیں ہیں، حاملہ ہیں، ایک کا بچہ پہلے ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ چلے میں دوسری نہ جائے، یہ جھوٹی قصے کہانیاں ہیں۔ اگر عورت اپنے منہ کا کچھ حصہ احرام کی حالت میں 2-3 بار صاف کرتی ہے، کوئی دم نہیں پڑتا۔ عورت کا احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن کرے تو افضل ہے۔ میقات احرام سے باندھے، وہاں تک جاتے ہوئے نقاب میں رہیں، واپسی پہ صرف کپڑا لٹکائے، نقاب نہ باندھے۔ میرا ایک عزیز آنکھوں سے نابینا ہے لیکن صحت مند ہے، وہ عمرہ کر سکتا ہے، کیوں نہیں کر سکتا؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عمرے کے پیسے عمرہ نہ کرو، غریبوں کو دے دو۔ اللہ نے لکھا ہے عمرہ تو ہر حال میں ہوگا، باقی غریبوں کی بھی مدد کیا کریں۔ آپ کو اگر حضور پاک کی زیارت ہوئی ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ سعید بھائی کی آنکھ میں تکلیف ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میں بیمار ہوں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ایک عورت نے عمرہ کیا ہے، طواف بھی کیا، صفا بھی کیا، لیکن پوچھا کہ کتنے چکر لگائے طواف، سے کہا مجھے یاد نہیں۔ اللہ قبول فرمائے، اور کیا علاج ہے؟ اگر حلق سے پہلے
خوشبو والے صابن سے ہاتھ دھوئے ہیں تو 4-5 ریال خیرات کرنے، وہاں نہیں یہاں خیرات کرنی ہے۔ حرم میں سب سے مقدس جگہ جو ہے اللہ کا کعبہ ہے۔ والدہ بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ نوکری نہیں ملتی، استغفار زیادہ پڑھیں۔ ایک آدمی نے تیز 3 دفعہ ایک ہی وقت میں طلاق کہہ دی، حنفی مسلک میں 3 ہوتی ہیں۔ میں اپنا عمرہ کر چکا ہوں، میرے والد بیمار ہیں، اب دوسرا عمرہ ان کے لیے کر سکتا ہوں؟ ہاں کر سکتے ہیں۔ خانہ کعبہ پر نام لکھنا منع ہے، کسی کا نام نہ۔ جو لوگ جو ہیں چپل اور بوٹ وغیرہ تھیلی میں ڈال کے پیٹھ پہ باندھ کے ان کا بھی وہ طواف میں بھی کندھے پہ لٹکا سکتے ہیں۔ طواف کے نفل یا نماز کے دوران رش کی وجہ سے لوگ نمازیوں کے آپ دور جا کے نماز پڑھیں تاکہ کوئی آگے نہ گزرے۔ مسجد الحرام میں افضل ترین عبادت جو ہے وہ طواف ہے، اور اس کے بعد پھر نوافل ہیں۔ ایک شخص گوٹ مار کے 20 منٹ تک بیٹھ کر سوتا ہے، اگر ٹیک نہیں لگایا تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ میری ران کے اوپر والے حصے سے خون اور پیپ آتی ہے۔ بہرحال احرام کے نیچے انڈر ویئر یا حفاظتی پٹی پہن کر آپ طواف کر سکتے ہیں۔ بہرحال آپ عمرے کے لیے آئے، آپ کا افسر طنز کرتا ہے، اللہ اس کو ہدایت دے۔ میرا پاسپورٹ گم کر دیا ہے ایجنٹ نے، آپ وزارت الحج کے جو دفتر ہیں وہاں جا کے شکایت کریں، یا اپنا جو حج ڈائریکٹریٹ ہے پاکستان کا اس میں جا کے شکایت کریں۔ ایک بینک میں میرا لاکر ہے، اس کی سالانہ 3500 روپے فیس ہے۔ اب بینک نے کہا ہے کہ آپ 40,000 جمع کر، پتہ نہیں لاکر کی فیس ادا نہیں کرنی پڑے گی، جب لاکر ختم کرنا ہو تو وہ 40,000 روپے آپ کو واپس کر دیں۔ ٹھیک ہے، یہ کوئی سود نہیں ہے، وہ آپ کے پیسوں سے فائدہ اٹھائیں گے، دیں گے بھی آپ 40، لیں گے بھی آپ 40۔ اگر امام قصر ظہر پڑھا رہا ہو تو مقتدی کس ظہر، اگر مقتدی بھی مسافر ہے تو قصر پڑھے، مقتدی مقیم ہے تو جب امام سلام پھیرے وہ کھڑے ہو کے اپنی نماز پوری کرے۔ ظہر عصر کی نمازوں میں آخری رکعت میں امام کے ساتھ شامل ہو جائے تو بقایا پھر کھڑے ہو کے 1 رکعت پڑھو، پھر بیٹھ جاؤ، تشہد پڑھ کے پھر اٹھ کے 2 رکعتیں پڑھو۔ سراج العلوم کبیر والا کے محتمم مولانا عمر فاروق صاحب اور شیخ الحدیث مولانا امداد اللہ دل کے بیمار ہیں، اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ ایک چند سال پہلے جہلم میں ایک عالم، پتہ نہیں کون، فیض عالم، ممبر پہ بیٹھ کے حضرت علی کو گالیاں دیتا تھا تو لوگوں نے قتل کر دیا۔ بہرحال قتل کرنے کا حکم تو نہیں ہے نا ہمیں، لیکن انہوں نے بھی مجبور ہو کے کیا ہوگا کہ حضرت علی کی گالیاں کون برداشت کرے۔ ہاں بالکل یہ حدیث صحیح ہے، حضور نے فرمایا تھا حدیث سے کہ لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، جو مومن ہے وہ تم سے محبت کریں گے اور جو منافق ہے وہ تم سے اپنا بغض رکھے گا۔ کہتے ہیں جی کہ مغیرہ ابن شعبہ نے حضرت معاویہ کے سامنے حضرت علی کو گالیاں نکالی، یہ غلط باتیں، اور بات یاد رکھو کہ صحابہ کی ان مشاجرات پر بحث ہی نہ کیا کرو، جب اللہ نے معاف کر دیا ہے تو تم کون ہو بحث کرنے والے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ بہرحال یہ سلو میں یہ طے ہوا تھا، فلاں طے ہوا تھا، یہ باتیں ہیں گزر گئیں، ہم شریک نہیں تھے، ہمیں دخل دینے کا بھی کوئی حق نہیں۔ کہتے ہیں جی دیوبندی کہتے ہیں بریلوی مشرک ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ دیوبندی میں اللہ دونوں کو ہدایت دے۔ بہرحال حضرت علی کی بھی شان بیان کریں، باقی صحابہ کی بھی بیان کریں۔ 2 نماز سفر میں اکٹھی ہو سکتی ہیں، شیعوں کے ساتھ کھانا بیٹھ کے کھا سکتے ہیں۔ بہرحال آپ اپنے چاچا کے گھر میں کھانا بھیجتے تھے، اب بیمار ہیں، تو نے کہا ہے کہ انہوں نے پتہ نہیں کیا تویز کی ہے، اللہ تو جانتا ہے، آپ نے نہیں کی ہے تو آپ گناہگار نہیں ہیں۔ عورت جو ہے وہ گولڈ کے علاوہ چاندی کی بھی انگوٹھی پہن سکتی ہے، گولڈ کی بھی پہن سکتی ہے، پلاٹینیم کی بھی پہن سکتی ہے۔ بچیوں کی شادی کے لیے سورۃ الرحمن 3 دفعہ پڑھ کے دعا کریں۔ نکاح کے وقت اگر حافظہ عالمہ نے اظہار کیا تھا تو وہ اب نکاح ختم نہیں کر سکتی جب اس نے قبول کر لیا، لیکن اگر بالکل نفرت ہے تو پھر خلو کا دعویٰ کرے۔ 35 سال عمر ہو گئی ہے، شادی نہیں ہو رہی، تو آپ سورۃ الرحمن 3 دفعہ پڑھ کے دعا کیا کریں۔ وراثت میں عورت کا 1 حصہ ہوتا ہے اور مرد کے 2، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت کو تو خرچہ ماں باپ دیتے ہیں، شادی کے بعد خامن دیتا ہے، لڑکے کو تو پہلے بھی خرچہ کرنا ہے، بعد میں بھی خرچہ کرنا ہے۔ دوسرا، عورت کو تو خامن سے بھی حصہ ملے گا، باپ ماں سے بھی حصہ ملے گا۔ لندن سے آصف نے سلام علیہ السلام، اللہ پاک صحیح کاروبار میں برکت دے۔
مکہ اور مدینے میں مستقل رہائش بھی رکھی جا سکتی ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس حق میں نہیں ہے۔ نماز ایک طرف کا سلام پھیرنے میں بھی حدیث موجود ہے اور دو کی بھی سلام موجود ہے۔ قرآن مجید پڑھ کے حضور کی ساری امت کو بھی بخش سکتے ہیں۔ قرآن پاک کی کوئی سورت جب ختم کریں تو صدق اللہ العظیم یہ کہنا ضروری نہیں ہے۔ قرآن مجید میں لفظ ربانی، اللہ والے، کونوا ربانیین، غار ہرا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین ابراہیم پہ تھے۔ میں نے بھائی کو 50,000 پاؤنڈ قرضہ دیا، وہ بھائی ابھی نہیں دے سکتا، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، بہرحال بینک سے سود پر نہ لیں، اللہ کو راستہ بنا دیں گے۔ گھر میں کتے رکھے ہوئے ہیں، اگر حفاظت کے لیے ہیں تو جائز ہے، لیکن ان کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، نہ پیار کرنا چاہیے۔ میں نے ایک بیٹی بہن سے لے کے پالی ہے، اس کی شادی کے وقت نکاح میں اس کے اصل باپ کا نام لکھا جائے گا۔ کعبہ پاک کی آخری تعمیر جو ہے وہ حضور پاک کے زمانے میں بھی ہوئی ہے، اور اس کے بعد جو ہے عبداللہ بن زبیر نے بھی کی۔ مجھے 2 سال سے الرجی ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، زمزم پی کے دعا کریں۔ اگر ایک آدمی نے کہا کہ میرے بھائی سے بات کرو تو 3 طلاق، تو حنفی مسلک میں یہ طلاق معلق ہے، ہو جائے گی۔ باقی علماء کہتے ہیں یہ قسم ہے، کفارہ دے دے۔ ابو ذر اور فاروق اللہ سب کی حاجات پوری کریں۔ آپ زمزم کا پانی بیگ میں لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں نے ایک عمرہ کیا، پھر مدینہ چلا گیا، وہاں سے عمرے کی نیت بھی نہیں کی، احرام بھی نہیں باندھا، مکے واپس آیا تو بالکل آپ پر دم واجب ہوتا ہے، لیکن طائف سے عمرہ کر لیں تو دم معاف ہو جائے گا۔ عصر کی نماز کے بعد کوئی نفل نہ پڑھے، نہ حتیم میں نہ باہر۔ میں نے نیت پر حرم شریف میں جمعہ کی نماز آ گیا، نماز کے بعد واپس مسجد عائشہ نہیں گیا تو نہیں گیا۔ صفا مروہ میں بھی وضو ہو تو اچھی بات ہے، ورنہ بغیر وضو بھی ہو جاتی ہے۔ قباء مسجد میں جانے کے لیے کوئی دن مقرر نہیں ہے، جب بھی اللہ موقع دے چلے جائیں۔ پتہ نہیں آپ نے کیا لکھا ہے کہ کوئی کسی کا حق خفیہ طریقے سے لے لیا، واپس کرنا چاہتا ہے لیکن ڈائریکٹ نہیں دے تو کسی طریقے سے ان کو دے دے۔ بہرحال یہ حکم ہے کہ کھانا بچا ہوا نہ رہے، انگلیوں کے ساتھ اس کو صاف کر کے چاٹا جائے تو یہ سنت۔ بہرحال جو آدمی اللہ کی رحمت سے یعنی شرک نہیں کرتا، بدعتی بھی نہیں ہے، کبیرہ گناہوں سے انشاءاللہ اللہ اس کی قبر میں آسانی کریں گے۔ اپنی بیوی کی ستیلی بہن کے ساتھ شادی کر سکتا ہے جن کے باپ ایک اور مائیں 2، بہتر ہے کہ نہ کرے۔ حالت جنابت میں کپڑوں سے پسینہ لگ جائے تو ناپاک نہیں ہوتے۔ ترکی سے احرام باندھا، ایئرپورٹ پر عمرے کا ویزا نہ دیا، واپس کہا گیا، 1 ہفتے کے بعد دوبارہ آپ کو دم دینی ہوگی۔ بہرحال بارات جانے سے پہلے دولہے کو مسجد میں 2 رکعت نفل پڑھنا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر جیب میں کوئی تصویر رکھیے نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن بہتر ہے کہ تصویریں نہ ہوں۔ کیا یہ بات درست ہے کہ امام ابو داؤد نے عید کی نماز ادا نہیں کی؟ اللہ عالم، میں نے تو آپ سے سنا ہے۔ ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم مفتی احمد خان پوری، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، خواب کا مجھے پتہ نہیں لگتا ہے۔ تقوی حاصل کرنے کے لیے متقی لوگوں سے تعلق رکھو، دین والوں سے تعلق رکھو، دینی کتابوں سے تعلق رکھو۔ عامر عباسی کی شادی ہے، اللہ برکتیں عطا فرمائے، اللہم الف بین قلوبہم۔ مدینے سے نیت کر کے آئے ہیں، اب یہاں پہنچ کے حیض کے 2 یا 3 قطرے آ رہے ہیں۔ بہرحال آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے ایام حیض کے ہیں یا نہیں۔ اگر حیض کے دن ہیں تو پھر صبر کر کے بیٹھی رہیں، جب تسلی ہو جائے پھر عمرہ کریں۔ بہرحال آپ کا بھائی شادی شدہ ہے، بچے بھی ہیں، اپنی ساری تنخواہ امی کو دیتا ہے اور امی اس کے بچے اور بیوی کی سب ضروریات پوری کرتی ہیں، تو ٹھیک ہے، بس اچھی بات ہے۔ والد صاحب فوت ہو گئے ہیں، والدہ ایام عدت میں ہے، انہوں نے خوشی کے ساتھ مجھے اجازت دی ہے، میں عمرے کے لیے آ سکتا ہوں؟ ہاں آ سکتے ہیں۔ سجدہ صاحب نماز کے اندر ہی ہوتا ہے، پہلے سجدہ کر کے پھر سلام پھیریں گے۔ جن کی بھی اولاد نہیں، اللہ ان کو اولاد صالح عطا فرمائے، جن کی اولاد نہیں ہوئی اللہ ان کی بھی اولاد عطا فرمائے۔ عمرے کے بعد طواف الوداع نہیں ہوتا۔ مشکلات سے نجات حاصل کرنے کے لیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کرو۔ 1 لاکھ کا ثواب جو ہے وہ پورے حرم میں ہے، یعنی پورا مکہ کا شہر جو ہے وہ حرم ہے۔ قرض دار اور شرابی کی نماز جنازہ ہاں پڑھی جائے گی۔ مروہ پر کھڑے ہو کے دعا مانگنا بالکل جائز ہے، بلکہ دعائیں مقبول ہوتی ہیں۔
شادی اور غمی کے موقع پر اگر کوئی عالم تقریر کرے تو کوئی بات نہیں، اتفاق کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، میاں بیوی کے درمیان تعلق مضبوط ہو، یا لطیف ہو یا ودود پڑھتے رہیں، ذہن کے لیے یا قوی ہو یا متین پڑھا کریں، عقیدت سے یا محبت سے سرکار دو عالم کے روضے مبارک کی جالیوں کو ہاتھ لگانا منع ہے، حجر اسود کے علاوہ کعبے میں کسی جگہ بوسہ نہیں دینا، اگر خانہ کعبے پہ ہاتھ نہ رکھیں بلکہ ملتزم پہ ہاتھ رکھ کے دعا کریں۔ بالکل ایک دفعہ حضور کے سامنے ایک آدمی آیا، داڑھی مڈائی ہوئی تھی، مونچھیں بڑھتا، حضور نے سلام کا جواب نہیں دیا، زندگی کی بات ہے۔ ایک طواف جو ہے وہ ایک غلام کو آزاد کرنے کے برابر ہے۔ بہرحال اس نے مسجد عائشہ سے عمرے کی نیت کی، طواف کیا، صفا مروہ میں پتہ نہیں کیا حیض آ گیا، عمرہ ہو جائے گا۔ گندم یا کھانے پینے کی چیزوں کی ذخیرہ اندوزی نہ کیا کریں۔ مسجد جیرانہ اگر جائیں صرف دیکھنے کے لیے کوئی حرج نہیں، جس کو بھی کینسر ہے، بیماری ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ نماز کا فدیہ جو ہے وہ ایک صدقہ فطر کے برابر ہوتا ہے، یعنی تقریباً 2 کلو گندم۔ صدقہ امام کو دے سکتے ہیں، زکوٰۃ نہیں۔ صدقے میں ہم پانی کے لیے پلانٹ لگائیں، بالکل ضروری ہے۔ بہرحال فالتو پانی بہتا ہے، اس کے لیے وضو ضروری ہے۔ تندرست کے لیے بھی آپ اپنے لیے عمرہ کر کے اس کے لیے دعا کریں۔ اگر طواف اور صفا کر لیں تو ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیر سکتے ہیں۔ عمرہ کیا لیکن پہلے دن بال بھول، دوسرے دن کاٹے، کوئی بات نہیں، عمرہ ہو گیا انشاءاللہ۔ ایک لڑکی حاملہ ہے، وہ معذور بھی ہے، اللہ اس کو صحت و عافیت کے ساتھ اولاد صالح عطا فرمائیں۔ ہمارے ایک بھائی تبلیغی سفر میں ٹریفک حادثے میں فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ہم جب امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں حرم میں تو اقتداء امام کی کریں گے، مکبر کی نہیں کریں گے، مکبر تو احتیاط کے لیے ہے۔ جو بھی بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرمائے۔ بہرحال دوران طواف جو ہے موبائل وغیرہ استعمال نہ کیا کریں۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ رمضان کے عمرے کا معنی یہ ہے کہ رمضان کے مہینے کے اندر کیا جائے۔ ہاں احرام پہلے باندھ لیا، رمضان شروع ہو گیا، اب آگے طواف صفا کیا تو وہ بھی رمضان کا شمار ہوگا۔ اگر کسی کو ویل چیئر پہ طواف کروائے، خود نیت نہ کرے تو اس کو اپنا طواف نہیں ہوگا، اس کا ہوگا جس کو کرا رہا ہے۔ اسی طرح کسی کو سعی کرائے۔ بہرحال عمرے کا ہدیہ جو فوت ہوئے ان کے لیے طواف بھی کر سکتے ہیں۔ 8 تاریخ کو چلے گئے، پتہ چلا جہاز 9 کو ہے، واپس مکہ آ گئے، نہ احرام باندھا نہ عمرہ کیا، نہیں، جدے سے احرام باندھنا ضروری نہیں ہے۔ میرا نام ارمغان ہے، ٹھیک ہے۔ ہندوستان کے حالات واقعی بہت خراب ہیں، دعا کریں اللہ مسلمانوں کی مدد فرمائیں۔ جو بھی مسلمان میقات سے گزر کے سیدھا مکے آنا چاہے اس کو احرام باندھنا چاہیے۔ موبائل سے قرآن پڑھنا یا کاغذ کی چھپائی سے پڑھیں تو وہ زیادہ افضل ہے۔ دائی بننا چاہتی ہوں، اللہ آپ کو توفیق دے۔ ہم اگر عمرہ کر کے حضور کے نام پہ ہدیہ کریں وہ بھی جائز ہے۔ الوداعی عمرہ تو کوئی نہیں ہوتا۔ بہرحال میری بہن کا انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے۔ عورت قبرستان نہیں جا سکتی، حضور نے منع فرمایا ہے۔ میں نے دادا جان کے لیے عمرہ کیا، ٹھیک کیا ہے، اب طواف بھی کر سکتے ہو۔ میں نہیں جانتا کسی جنرل وغیرہ کو، جب جانتا نہیں تو بات کیسے کروں۔ بہرحال شریعہ کمپلائنس ڈپارٹمنٹ میں تم آپ نوکری کر لیں جہاں ملتی ہے۔ ایک لڑکی کی شادی اس وجہ سے گھر والے نہیں کرتے کہ اس کی وجہ سے ان کو پیسے مل رہے ہیں، اس کو چاہیے کہ وہ شادی کریں، نہیں مانتے تو وہ جا کے محکمے میں درخواست دے کے کاری کر لے۔ قادیانی کو نہ سلام کہیں اور نہ سلام کریں۔ دم دینے کے پیسے کم ہوں تو جب بھی پیسے پورے ہوں پھر بھیج کے کرا سکتے ہیں۔ اگر خیرات میں کھانا پکانے والا شیعہ تھا تو کوئی حرج نہیں۔
بہرحال جتنی دین کی جماعتیں ہیں اور علماء ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان رب العرش العظیم، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم انا نسألک باسمائک الحسنی وصفاتک العلی، اللہم سلمنا ولا تسلمنا، وامنحنا ولا تمتحنا، اللہم اکرمنا ولا تہنا، اللہم زدنا ولا تنقصنا، اللہم اعطنا ولا تحرمنا، آثرنا ولا تؤثر علینا، اللہم انصرنا علی من عادانا، اللہم اقض حاجاتنا یا قاضی الحاجات یا مجیب الدعوات، اللہم لا تجعلنا من القانتین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین، هذا البلد الامین فجعلہ آمنا مطمئنا سخاء رخاء الی یوم الدین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، قرض داروں کے قرض ادا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں اللہ ان کے رشتے آسان فرما۔ یا الہ العالمین پورے عالم میں جہاں دین کے ادارے ہیں مساجد ہیں ان کی حفاظت فرما، یا اللہ پوری دنیا میں علماء حق کی حفاظت فرما، یا ارحم الراحمین ہندوستان کے مسلمانوں پہ رحم فرما، یا اللہ کشمیر کے مسلمانوں پہ رحم فرما، یا اللہ فلسطین کے مسلمان اور روہنگیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان اس وقت ابتلا میں ہیں اللہ ان کی مدد اور نصرت فرما، یا اللہ دشمنوں کو اپنی قدرت سے سزا عطا فرما۔ اللہم انزل باسک الذی لا یرد عن القوم المجرمین، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔